بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جس پر سوار ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے؟ جواب: براق۔ سوال: وہ کون سا فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش برساتا ہے؟ جواب: حضرت میکائیل علیہ السلام۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے زیادہ بار کون سا لفظ آیا ہے؟ جواب: اللہ۔ سوال: کعبہ کی چابی رکھنے کا شرف کس قبیلے کے پاس ہے؟ جواب: بنی شیبہ قبیلہ کے پاس۔ سوال: نکاح کو اسلام میں کیا درجہ حاصل ہے؟ جواب: نکاح سنت موقدہ ہے اور بعض حالات میں فرض ہو جاتا ہے۔ قرآن: اور نکاح کرو اپنے میں سے ان مردوں اور عورتوں کا جو بے نکاح ہوں۔ سوال: نکاح کے وقت خطبہ دینے کی سنت کس سے ثابت ہے؟ جواب: نکاح کے وقت خطبہ پڑھنا سنت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ سوال: ولیمہ کی کیا حیثیت ہے اور اس کی سنت کیا ہے؟ جواب: ولیمہ کرنا سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ولیمہ کیا۔ حدیث: رسول اللہ نے فرمایا ولیمہ کرو خواہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ سوال: ربیع الاول کے مہینے میں کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ جواب: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کرنا۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ سوال: کیا ربیع الاول میں کوئی خاص عبادت یا نفل مقرر ہے؟ جواب: ربیع الاول میں کوئی الگ نماز یا روزہ مخصوص نہیں، بلکہ عام دنوں کی طرح نماز، تلاوت، ذکر اور نوافل کا اہتمام زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف پیر کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کی ہے کیونکہ یہ آپ کی ولادت اور وحی کے نزول کا دن تھا، لیکن پورے ربیع الاول کو خاص نہیں کیا گیا۔ سوال: ربیع الاول میں کن کاموں سے بچنا ضروری ہے؟ جواب: نئی رسومات، بدعات، جلوس اور ایسے کام جن کا قرآن و حدیث سے ثبوت نہ ہو۔ حدیث نبوی: رسول اللہ نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا عمل ایجاد کیا جو اس میں نہیں تو وہ مردود ہے۔ سوال: آپ یہ بتائیں کہ چھینکنے کے بعد الحمدللہ کیوں کہا گیا ہے؟ جواب: چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنا شکر گزاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نقصان دہ چیز جسم سے باہر نکال دی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ سوال: ہاتھ پر خارش ہو تو کیا پیسے ملتے ہیں؟ جواب: ہاتھ پر خارش عموماً الرجی، پسینہ یا جلدی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کا تعلق پیسوں کے آنے یا جانے سے نہیں ہے۔ سوال: کیا جمعہ کے روز نہانا ضروری ہے؟ جواب: جمعہ کے دن غسل کرنا سنت موقدہ ہے، یعنی بہت تاکید کے ساتھ سنت ہے۔ اگر کوئی یہ نہ کرے تو گناہ نہیں، لیکن فضیلت اور ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ سوال: کیا رات کو ناخن کاٹے جا سکتے ہیں؟ جواب: رات کو ناخن کاٹنے کی ممانعت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، کسی بھی وقت ناخن کاٹے جا سکتے ہیں، دن ہو یا رات۔ سوال: کیا مرد سینے اور پاؤں کے بال کاٹے تو گناہ ہے؟ جواب: مرد چاہے تو سینے اور پاؤں کے بال کاٹ سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن اس میں فیشن والی بات شامل نہ ہو۔ سوال: جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ کون سا ہے؟ جواب: جنت الفردوس۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جو وقت پر ادا کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے؟ جواب: تمام نمازیں وقت پر ادا کرنے سے رزق میں برکت ہے، لیکن خاص طور پر نماز فجر،
رزق کی کنجی اور برکت کا سبب ہے۔ سوال: آٹا گوندتے وقت کون سی غلطی کرنے سے گھر سے برکت ختم ہوتی ہے؟ جواب: بسم اللہ نہ پڑھنا، ناپاکی یا غفلت میں ہونا، یا حرام کمائی کا آٹا ہونا، یہ سب چیزیں گھر کی برکت کو کم کرتی ہیں۔ سوال: وہ کون سی 3 عبادات ہیں جو وضو کے بغیر ادا نہیں ہو سکتی؟ جواب: نماز، نمبر 2 قرآن پاک کو ہاتھ لگانا، نمبر 3 طواف کعبہ۔ سوال: اسلام میں جھوٹی گواہی دینے والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے۔ سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ کس چیز کی نصیحت کی ہے؟ جواب: سب سے زیادہ وصیت نماز کی پابندی اور کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہے۔ سوال: آپ یہ بتائیے کہ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ جواب: حدیث اور سنت میں بہت معمولی سا فرق ہے۔ حدیث عموماً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اور سنت آپ کے فعل کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ سوال: صحاح ستہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: صحاح ستہ سے مراد حدیث کی 6 مستند کتابیں ہیں۔ نمبر 1 صحیح بخاری، نمبر 2 صحیح مسلم، نمبر 3 جامع ترمذی، نمبر 4 سنن ابی داؤد، نمبر 5 سنن نسائی اور نمبر 6 سنن ابن ماجہ۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں لکھا جاتا ہے؟ جواب: ان پر خدا کا درود، رحمت اور سلام ہو۔ سوال: چند عام بیماریوں کی خاموش علامات جن کو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں کون سی ہیں؟ جواب: جی بالکل، یہاں 5 بیماریوں کی خاموش علامات ہیں جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نمبر 1 دل کی بیماری، سینے میں ہلکی جلن یا تھکن کو معمولی سمجھ لینا۔ نمبر 2 شوگر، بار بار پیاس لگنا یا پیشاب کا آنا۔ نمبر 3 بلڈ پریشر، سر درد اور چکر آنا لیکن اکثر کوئی علامت نہیں ہوتی۔ نمبر 4 جگر کی بیماری، جلد یا آنکھوں کا پیلا پن لیکن اکثر بہت ہلکا ہوتا ہے۔ نمبر 5 گردوں کی خرابی، پاؤں یا آنکھوں کے گرد ہلکی سی سوجن۔ یہ 5 عام علامات ہیں جن کو لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ شوہر کے لیے اپنی بیوی کی بات ماننا ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، جب تک شوہر کسی حرام چیز کا حکم نہ دے دے تو بیوی پر اطاعت واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ سوال: آپ یہ بتائیں کہ بیوی کا سسرال میں رہنا ضروری ہے؟ جواب: اسلامی تعلیمات کے مطابق خاوند پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو الگ رہائش دے جہاں وہ آرام سے رہ سکے۔ اگر بیوی اپنی مرضی سے رہنا چاہے تو وہ رہ سکتی ہے لیکن اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ عورت اپنے پردے میں کیا چھپاتی ہے؟ جواب: پردہ دوپٹہ عورت کے لیے حیا اور پردے کی علامت ہے۔ وہ اپنی حیا اور شرم کو پردے میں رکھتی ہے۔ سوال: کیا شریعت میں کسی فرد کو غلط نام سے پکارا جا سکتا ہے؟ جواب: جی نہیں، گناہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ پکارو۔ عزیز برادران اسلام، اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کوئز انفو 27 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کرنا نہ بھولیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔